السلام علیکم، میرا نام سہرش نور ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ یعنی کہ ماہر نفسیات ہوں اور میں چلڈرن ہاسپٹل میں ایز اے سینسٹیو تھراپسٹ کام کر رہی ہوں. اس کے علاوہ کلینکل پریکٹس اپنی جاوید پولی کلینک فیصل ٹاؤن میں، اس کے علاوہ مریم ڈائگنوسٹک سینٹر شادمہ میں کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں آن لائن سیشنز بھی کرتی ہوں ڈفرینٹ سٹیز اور ڈفرینٹ کنٹریز سے. آج جس ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے پری میریٹل کاؤنسلنگ، یعنی کہ شادی سے پہلے جو کاؤنسلنگ لی جائے. پری میریٹل کاؤنسلنگ کیوں امپورٹنٹ ہے، یہ کیا ہے، کیوں ہونی چاہیے اور اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں. میرج ایک بہت امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے ہماری لائف کا اور یہ بنیاد ہے موسٹ آف دی ریلیشنز ان آور لائف. زیادہ تر رشتے اسی سے جڑے ہیں. اگر یہی بنیاد صحیح نہ ہو تو آگے رشتوں میں مسئلے آ سکتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں پری میریٹل کاؤنسلنگ کا کنسیپٹ بہت کم پایا جاتا ہے. یہاں پہ میریٹل کاؤنسلنگ یا کپل تھیراپی کا کنسیپٹ بھی اب جا کے ایمرج ہو رہا ہے اور بہت زیادہ کپلز اس کو پریفر نہیں کرتے. اور پری میریٹل کاؤنسلنگ یعنی کہ شادی سے پہلے آ کے کاؤنسلنگ لینے کا رواج ہمارے ہاں بہت کم ہے. لیکن یہ کیوں اہم ہے؟ یہ اہم اس لیے ہے کہ جو بھی میل اور فیمیل شادی کے رشتے میں جڑنے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہو کہ شادی بیسیکلی ہے کیا. ہم اپنی میریٹل کاؤنسلنگ جو کہ ایک بیسیکلی ایک تھیراپی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا یا لڑکی ان کی شادی کو لے کے کیا توقعات ہیں، کیا ان کی سوچ ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں بہت ان ریئلسٹک ہوتی ہیں اور اکثر ہم شادی کے بارے میں وہی سب کچھ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں جو ہم ڈراماز میں، فلمز میں، موویز میں دیکھتے آتے ہیں. کیونکہ اکثر گھروں میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے اس کا. جب ہم بات کریں ایون پیرنٹس سے کہ آپ کے بچے کی شادی ہے تو اس کو کاؤنسلنگ کریں، تو اکثر ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ جب شادی ہوگی تو سب کچھ خود ہی سیکھ جائے گا یا خود ہی سیکھ جائے گی، اور ان کو اس کے بارے میں بالکل نہیں بتایا جاتا. تو اس تھیراپی کے دوران ان سے پوچھنا کہ ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں شادی کیا ہے، شادی کے بعد کیا ہوگا، ان کے کور بیلیف آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو ٹھیک کرنا. اس کے علاوہ کمیونیکیشن پرابلم جو اکثر آتا ہے ان کو کمیونیکیشن پرابلمس پہ کام کرنا سکھانا. پھر ان کو یہ بتانا کہ جہاں پہ وہ جائیں گے یا جن کے گھر کوئی آئے گا تو ان میں ایک کلچرل ڈفرینس ہو سکتا ہے جو کہ ایک بیریئر بن سکتا ہے. اس ڈفرینس کو سمجھنا. پھر کلچرل ڈفرینس کے علاوہ میل اور فیمیل بہت طرح سے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. ان کا سوچنے کا سٹائل، ان کا سمجھنے کا سٹائل، ان کے ایموشنز بہت طرح سے الگ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آگے جا کے مسئلے آ سکتے ہیں. اکثر جو ہیں فیمیلز ایموشنلی تھوڑی ولنریبل کہہ لیں یا زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، ایموشنز کو زیادہ فیل کر سکتی ہیں. اس کے مقابلے میں مرد حضرات زیادہ ایموشنل نہیں، زیادہ لاجیکل ہوتے ہیں. تو ان ڈفرینسز کو سمجھنا کہ ان میں فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی ڈفرینس ہے اور ہمیں ان کو اپنی بات سمجھانی پڑے گی، کنوے کرنی پڑے گی. کیونکہ اکثر جو مسائل بعد میں آتے ہیں وہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے آتے ہیں. تو شادی سے پہلے اگر کمیونیکیشن کے مسئلے بتا دیے جائیں اور اس پہ کام کر لیا جائے تو کافی حد تک فائدے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ فائنینسز پہ کام کرنا، کیونکہ اکثر لوگ شادی پہ بہت زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں اور بعد میں ان سے فائنینسز مینیج نہیں ہوتے، میل سے بھی فیمیل سے بھی. تو اس پہ کام کرنا، ان کی اوور آل ایٹیٹیوڈس پہ، بیہیویئرس پہ، ان کی شادی کو لے کے جو بلیف سسٹم ہے اس پہ کام کرنا، اس کو موڈیفائی کرنا، یہ ہماری تھیراپی کا مقصد ہوتا ہے. اس تھیراپی سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس ہیں وہ نہیں ہوتی. جب کوئی مسائل آتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شادی کریں اور الگ ہو جائیں. اکثر موسٹلی ہم نے فیملیز کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. تو یہ پہلے سے پتہ ہو کہ ہم نے فیملیز کے ساتھ رہنا ہے، فیملیز میں رہتے ہوئے کیا مسائل آئیں گے، ان کا سامنا کیسے کرنا ہے. اگر آلریڈی مائنڈ سیٹ ہو تو مسائل نہیں آتے. اس کے علاوہ کمیونیکیشن اگر بہتر ہوگی تو مسائل کم سے کم آئیں گے اور اتنا ہی اسٹرانگ بانڈ ڈیولپ ہوگا. ایک دوسرے کی ڈفرینسز کو سمجھنا، ایک دوسرے کی نیڈس کو سمجھنا، مینٹل، فزیکل، ایموشنل نیڈس کو سمجھنا اور اس کو پورا کرنا، اگر وہ صحیح طریقے سے کیا جائے
تو شادی بہتر طریقے سے چل سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس لیول تک نہیں پہنچے گی کہ آپ کی جو ہے کپلز میں آپس میں مسئلے آئیں اور ان کو بعد میں جا کے کپل تھیراپی کروانی پڑے، بجائے اس کی کہ آپ 2 سال 3 سال 10 سال گزار کے یہ ریئلائز کریں کہ ہماری شادی میں مسئلے ہیں، ہم آپس میں اچھے میچ نہیں کر رہے، ہمیں جو ہے یہ چل نہیں پا رہی۔ آپ اگر شادی سے پہلے پری میرٹل کاؤنسلنگ کروا لیں گے، آپ یا آپ کے بچے، تو ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے اور آپ کی شادی کو مزید خوشگوار بنایا جا سکتا ہے اور اس کے اوور آل اچھے رزلٹ سامنے آئیں گے۔ اس لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ جن لوگوں کی بھی یا جن کے آس پاس کسی کی شادی ہونے جا رہی ہے تو وہ شادی سے پہلے پری میرٹل کاؤنسلنگ ضرور کروائیں، تاکہ ان کو ایک دم سے جا کے وہاں پہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تھینک یو سو مچ۔